انسولین انجیکشن یہ لینے کا کیا طریقہ ہے, کیا اس کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں؟ تو 6 گھنٹے بعد ایک گولی لیں. یہ ان لوگوں کے لیے جن کی شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر کسی شخص کی شوگر 600 650 ہو جائے, جس کو ہم کہہ لیں 30 ہے, تو 30-32 ہو گئے شوگر, وہ شخص کا کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے. اچھا, تو انسان کو 7 to 8 آورس ہونا چاہیے جو شوگر کے پیشنٹس ہوں؟ ہیلو ایوری ون, ست شری اکال. آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ایشیا ٹی وی. دس از طوبہ انجم ہاشمی فرام وینکوور اسٹوڈیو, اور ہم بات کریں گے شوگر پر. پچھلے شو میں ہم نے شوگر بیماری کے اوپر بات کی کہ اس کو کیسے کیور کیا جائے, کیا سمٹمز ہیں. ڈاکٹر مرتضیٰ نے ہمیں بہت اچھا ایجوکیٹ کیا, اور آج ہم نے دوبارہ دعوت دی ہے ڈاکٹر مرتضیٰ کو کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں اور اس بیماری شوگر کے اوپر بات کریں. سو پلیز ویلکم ڈاکٹر مرتضیٰ. ہیلو سر, تھینک یو سو مچ فار بینگ ان آور اسٹوڈیو. تھینک یو. سر, لاسٹ شو میں ہم نے بات کی شوگر کی دوائی کی, تو اس شو میں آج ہم بات کرنا چاہیں گے کہ انسولین انجیکشن یہ لینے کا کیا طریقہ ہے, کیا اس کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں؟ طبع ہم وہیں سے جوڑتے ہیں اس کو پچھلے پروگرام کے ساتھ. وہاں میں نے بتایا تھا کہ گولیوں کو کیسے چھوڑنا ہے. جو آپ ٹیبلٹس لیتے ہیں, جو 5-6 جنریشنز کی ٹیبلٹ ہے, گلیکلازائڈ ہے, سٹارٹ ہم میٹفارمن سے کرتے ہیں, جارڈینس ہے, آگے سنجارڈین ہے, بہت ساری دوائیاں ہیں جو ٹرائی کی جاتی ہے شوگر کے پیشنٹس پہ. تو ان کو کیسے چھوڑنا ہے اس کا میں نے طریقہ بتایا تھا کہ آپ ہماری دوائی جب شروع کریں تو 6 گھنٹے بعد ایک گولی لیں. یہ ان لوگوں کے لیے جن کی شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر وہ دیکھیں گے شوگر بہت جلدی نیچے آ گئی تو اپنی گولیوں کو آل ٹوگیدر چھوڑ دیں ایک ہی دن, یا پھر اگر بہت زیادہ نیچے نہیں آ رہی تو پھر ایک گولی کر کے روز چھوڑ دیں. اگر 4 کھا رہے ہیں تو 4 دنوں میں چھوٹ جانی چاہیے, زیادہ لمبا ان گولیوں کو ساتھ نہیں کھینچنا. اب وہ لوگ ہیں جن کی شوگر بہت زیادہ نہیں ہوتی, جن کو تھوڑی سی شوگر ہے یا دوسری سٹیج کی شوگر ہے, تو وہ 4 گولیوں سے شروع نہ کریں, وہ 3 گولیوں سے شروع کریں. ہر 8 گھنٹے بعد ایک شوگر کی گولی لیں, ہر 8 گھنٹے بعد, ایوری 8 آورس 1 ٹیبلٹ. جیسے ہم نے پہلے 4 گولیوں کا بتایا تھا, 6-12 یا رات کو سوتے ہوئے. اسی طرح 3 گولیوں کا تعلق یہ ہے کہ آپ 6 بجے لیں, صبح اٹھتے ہی پہلی گولی سے سٹارٹ کر لیں, اگلی اس کے 8 گھنٹے بعد, یعنی 2 بجے آ گئی. 6 کے بعد 2 بجے 8 گھنٹے ہو گئے, پھر 8 کے بعد رات کو 10 بجے 8 گھنٹے ہو گئے. اگر آپ 9 بجے سو جاتے ہیں تو آپ 9 بجے گولی لے لیں. پھر آپ اپنی نیند کو گولی کی وجہ سے خراب نہ کریں, نیند کو ویٹ نہ کریں. نیند ہونا, شوگر کے مریض کی نیند اچھی ہونا اس کی شوگر بیٹر کرنے کے لیے ضروری ہے. اچھا, تو انسان کو 7 to 8 آورس ہونا چاہیے جو شوگر کے پیشنٹس ہوں؟ 6 to 8 آورس. 6 آورس ڈیپ سلیپ اگر ہے, اگر آپ کی ڈسٹرب سلیپ ہے تو وہ 24 گھنٹے کی بھی غلط ہے. اچھا. اور اگر آپ کی ڈیپ سلیپ ہے تو میں تو بہت عرصہ 4 گھنٹے سوتا رہا ہوں, بہت عرصہ. جن دنوں میں سپیریئر سروسز کا ایگزام دے رہا تھا تو میں سوتا ہی 3 گھنٹے تھا ان دنوں. 11 بجے سویا, 2 بجے ایگزیکٹ الارم لگا ہوتا تھا, اور الارم بولنے سے 5 سیکنڈ پہلے اٹھ جاتا تھا. اور کئی بار تو پاور نیپ آپ کو بہت جلدی ریفریش بھی کر سکتا ہے. اور دن کو پاور نیپ لیتا تھا. میں نے پاور نیپ لینے کا ایک طریقہ بتایا, اگلی دفعہ پھر بتاؤں گا. میں دن میں 4-5 دفعہ پاور نیپ لیتا تھا, 10 منٹ کی, 5 سے 10 منٹ کی. اپنے آپ کو میسج دیا, ہم نے یاد ہے ہم نے برین پاور پہ ڈسکس کیا تھا, تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ پاور نیپ کیسے لیتے ہیں. 1 بجے اپنے آپ کو میسج دیا کہ میں سونے لگا ہوں, اپنے برین کو 10 بجے 1 بج کے 10 منٹ پہ مجھے اٹھا دینا. پورے 1 بجے آپ کو نیند آ جاتی ہے, 1 سیکنڈ میں لیٹتے ہی نیند غائب. تو کیا 10 منٹ بعد اٹھا بھی دیتا ہے؟ ایگزیکٹ 10 منٹ بعد اٹھ جاتا تھا. اچھا, اٹھ کے منہ دھویا, چائے پی, چائے ساتھ رکھی, پھر کتابیں شروع. تو دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ یہ پاور نیپ میں لیتا تھا. جب 3 گھنٹے سوئیں گے اور جوانی ہو اور آپ کو نیند تو آتی ہے پھر, اور اوپر سے پڑھائی ہو, پڑھائی کرنے کی تو ویسے ہی نیند آتی ہے, سستی آتی ہے, ہڈ حرامی پیدا ہوتی ہے جب آپ نے پڑھنا ہو تو پاور نیپ اس طرح سے اس کو ریفریش کر دیتی ہے اگلے 4-5 گھنٹے کے لیے. رائٹ. تو وہ تو نیند شوگر کے مریض کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر نیند اس کی اچھی نہیں ہے تو صبح اس کی شوگر ڈسٹرب ہوگی. اکثر لوگوں کی شوگر صبح کے ٹائم زیادہ ہوتی ہے,
اور دن کو وہ چیک کرتے ہیں تو نارمل ہوتی ہے. یہ میں ان کو بتا دوں سب کو کہ اس میں آپ کے رات کے کھانے کا اور رات کی نیند کا تعلق ہے. جن کی صبح زیادہ ہوتی ہے شوگر وہ اپنا رات کا کھانا تھوڑا ارلی کھا لیں, 5-6 بجے کھا لیں. اگر وہ 9-10 بجے سوتے ہیں تو 5-6 بجے کھانا کھا لیں 3-4 گھنٹے پہلے. اور جن لوگوں کو صبح شوگر زیادہ ہوتی ہے ایک تو کھانا, دوسرا ان کو نیند بیٹر کرنی چاہیے. نیند بیٹر کرنے کا میں نے بڑی دفعہ فارمولہ بتایا, آدھا چمچ اولیو آئل. اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو آدھا چمچ اولیو آئل, اور اگر بلڈ پریشر نہیں ہے تو 1 چمچ اولیو آئل رات کو کھانا کھا کے لے لیں یا سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے لے لیں. تو آپ کو بڑی ہی ساؤنڈ سلیپ آئے گی. اگر آپ کو کوئی اور ایشو نہیں ہے نیند کا ساتھ, صرف آپ کو یہ ڈسٹربنس ہے یا شوگر کی وجہ سے, اگر ایشو ہے تو پھر مجھ سے بات کر لیں, میں آپ کا ایشو سن کے اس کے اکارڈنگلی وہ دوائی بھیج دوں گا, آپ کو نیند ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ میکسیمم 1-2 دن میں. اب سیکنڈ سٹیج کی ہم بات کر رہے تھے کہ شوگر کو پہلی سٹیج سے سیکنڈ سٹیج والوں نے دوائی کو کیسے لینا ہے. جن کو شوگر تھوڑی سی ڈاؤن رہتی ہے, یعنی بہت زیادہ نہیں رہتی, اس سے پچھلی سٹیج پہ ہے 8, 10, 12, 11 ہو جاتی ہے اور دوائی لے کے 8, 9 تک آ جاتی ہے. وہ کیا کریں, 3 گولیوں سے شروع کریں. 6 بجے 1 گولی, 2 بجے دوسری, اور رات 10 بجے یا پھر سوتے وقت تیسری گولی. تو یہ اس کو شوگر کو چیک کریں, اور ساتھ میں اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہو چکے ہیں جس کی ہم ساتھ میں میڈیسن بھیجتے ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹس کی دوائی لیں. سپوز آپ کو اسٹمک ڈسٹرب ہو چکا ہے اتنی گولیاں کھا کے, شوگر کی گولیاں کھا کے, ڈیفینیٹ انہوں نے جانا تو اسٹمک میں ہی ہے نا, آپ کے معدے میں جانا ہے ادھر. تو اگر آپ کا پیٹ ڈسٹرب ہے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, صحیح نیند ڈسٹرب آئے گی, خوابوں والی آئے گی, بہت بے تکے خواب آئیں گے, یا ساری رات کروٹیں بدلتے رہیں گے, اور صبح شوگر چیک کریں گے تو ہائی ہوگی, یہ اسی وجہ سے ہائی ہوگی. تو ان کو ساتھ میں اسٹمک کی دوائی بھیجنی پڑے گی. جن کا اسٹمک بہت سالوں تک ڈسٹرب رہا ہے ان کو لیور ڈیفینیٹلی فیٹی ہو جاتا ہے. لال مرچیں اور ہری مرچیں کھانے والوں کا لیور ضرور فیٹی ہوتا ہے, مسالے کھانے والوں کا ضرور فیٹی ہوتا ہے, آئلس کھانے والوں کا ضرور فیٹی ہوتا ہے. تو لیور فیٹی ہو گیا, جو ہی لیور فیٹی ہوا اس نے کڈنی اس کے بالکل ساتھ میں ہے, کڈنی کو خراب کر دینا ہے. کڈنی اور لیور دونوں خراب ہوئے تو آپ کے اسٹمک کو خراب کر دینا. پہلے اس نے خراب کیا, اب یہ اس کو خراب کریں گے. جب یہ دیٹ مینس ڈاکٹر کہ ہم اپنے کھانے پینے میں اولیو آئل کو ہی شامل کریں. اولیو آئل 90% فیک ہے دنیا میں. میں ہمیشہ سارے لوگوں کو بتا تھک گیا ہوں کہ اولیو آئل لیں. بہت سارے لوگ اولیو آئل لیتے ہیں تو یوں کر کے اثر ہوتا ہے, وہ جو کولڈ پریسڈ لکھا سب پہ ہی ہوتا ہے, لیکن اصلی اولیو آئل ڈھونڈنے کا طریقہ ہے. آپ اولیو آئل لیں, اتنی سی ایک پلیٹ لیں, پیالی لیں, اس کو لے کے فریج میں رکھ دیں. اگر تو اولیو آئل جم گیا تو وہ اصلی ہے, اگر نہیں جما تو نکلی ہے. اور بھی بڑے طریقے اس کے چیک کرنے کے. اولیو آئل کو دوسرا جلا نہیں سکتے آپ, یعنی آپ پکا نہیں سکتے بہت زیادہ, یہ بہت ڈیلیکیٹ ہوتا ہے تو یہ ڈیڈ ہو جائیں گے سیلز, اس کا فائدہ کوئی نہیں. کولڈ پریس, ایکسٹرا ورجن, اور ہو سکے اٹیلین 90% فیک آ رہے ہیں. اٹیلین نام لکھ کے 90% تک فیک ہے. تو جس اولیو آئل میں اولیو آئل کی کوانٹٹی زیادہ ہوگی, ٹیسٹ سے نہیں پتہ چلتا. ٹینجرین ٹیسٹ وہ ڈال دیتے ہیں اس میں خوشبو سے نہیں پتہ چلتا, خوشبو ڈال دیتے ہیں اولیو آئل کی, اس کا پتہ ٹیسٹوں سے چلتا ہے, تو یا اس کے ریویوز سے چلتا ہے, یا اس کو آپ کو پہلا چمچ لینے سے ہی چل جاتا ہے. آج آپ نے پہلا چمچ لیا, آپ کو نیند اچھی آئے گی. اگر آپ کو نیند اچھی نہیں آئی, اٹ مینز آپ کا اولیو آئل اچھا نہیں ہے, پرسنٹیج کم. سو ڈاکٹر آئی ہیو اے کوشچن کہ وہ لوگ جن کو لیٹ سے شوگر نہیں ہے اور ان کو ہو سکتا ہے آگے فیوچر میں ہو, تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ اس کو کہتے ہیں پری ڈائبیٹکس. ایک تو پری ڈائبیٹکس پہ ہم پروگرام آلریڈی بھی کر چکے ہیں. اس پری ڈائبیٹک کا میجر سولوشن یہ ہے کہ اپنے 65% شیئر جس کا ہم برین کہتے ہیں اس کو نارمل رکھیں. رائٹ, سو دیٹ مینس مینٹل ہیلتھ تو صحیح رکھنی چاہیے, اوور رکھنی چاہیے. دوسرا اس میں اولیو آئل 1 چمچ رات کو کھانا کھا کے روزانہ لیں. اور تیسرا پانی کا بہت بڑا شیئر ہے, 3.5 لیٹر پانی ضرور پینا چاہیے. نارمل واٹر, ناٹ وارم, ناٹ ہاٹ, نہ گرم کیا ہوا ہو نہ گرم کر کے پئیں. نارمل واٹر جو آ رہا ہے, میں کہہ نہیں رہا کہ ٹھنڈا پانی پئیں, لیکن نارمل روم ٹمپریچر پہ رکھ دیں نکال کے, فلٹر شدہ, جس میں سے کلورین نکلی ہوئی ہو. کوئی بھی کاربن فلٹر چھوٹا سا 10-20 روپے والا لگا لیں, اس میں سے وہ کلورین نکال دیں. انڈیا پاکستان کی بات نہیں کر رہا, وہاں تو پانی ویسے ہی بہت خراب ہے, تو وہاں آپ اپنا سورس دیکھیں, اچھا فلٹر, RO فلٹر کوئی لگا لیں. لیکن یہاں کا پانی ٹھیک ہے, یہاں کے پانی میں صرف کلورین زیادہ ہے. اس کلورین کو کم کرنے کے لیے آپ چھوٹا سا کوئی بھی کاربن فلٹر والمارٹ سے مل جاتا ہے $20-30 کا, وہ آپ کی ٹیپ پہ ہاتھ سے کسا جاتا ہے, اسی سے آپ نکال کے آٹا بنائیں,
اسی سے سبزی بنائیں, اسی پانی کو پینے کے لیے یوز کریں. گیلن بھر کے رکھ لیں. بہتر یہ ہے کہ گھڑا بھر کے رکھ لیں, گھڑا بھی مل جاتا ہے یہاں سے, تو گھڑا بھر کے رکھ لیں, شام تک پانی وہی پئیں آپ, اور 3.5 لیٹر سے کم نہیں پی سکتے. اوکے, سو ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے چینجز اگر آپ اپنی لائف میں لاتے جائیں تھوڑے تھوڑے سے, تو اٹ کین ٹیک یو ٹو اے ہیلتھی لائف اسٹائل. ایگزیکٹلی. تو اب ہم 3 گولیوں تک پہنچے تھے. اب 2 گولیوں سے کس نے شروع کرنی ہے؟ 2 گولیوں سے اس نے شروع کرنی ہے جو 1 میٹفارمن صبح 1 شام, یا 2 میٹفارمن صبح 2 شام لیتا ہے. 1 والا نہیں, 2 والا, جو 2 صبح 2 شام لیتا ہے, اور اس کی شوگر 8, 9, 10, 11 یا کبھی نارمل بھی رہتی ہے. تو وہ 2 گولیوں سے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں نارمل ہوں. وہ ہماری ایک گولی شروع کرے ان 4 گولیوں کی جگہ پہ. ایک صبح 6 بجے, دوسری اتنے ہی بجے ایگزیکٹ شام کو 6 بجے. جتنے بجے صبح لی اس نے ایگزیکٹ اتنے بجے شام کو لے. بے شک اس نے کھانا کھایا یا بے شک اس نے کھانا نہیں کھایا, ڈزنٹ میٹر. اگر آپ 7 اور 7 پہ رکھنا چاہتے ہیں تو 7 اور 7 پہ رکھ لیں, لیکن رکھیں اس کو خالی پیٹ پہ صبح, اور اگلی بھی اتنے ہی بجے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی شوگر ڈاؤن ہونے لگی. آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ کی شوگر 4-5 ہوئی ہوتی ہے اور آپ ویکنس فیل کرتے ہیں. اٹ مینس جب شوگر ڈاؤن ہوئی ہے اس سے پچھلی جو گولی تھی آپ لے رہے ہیں وہ زیادہ ہے. پہلے تو پرہیز ختم کریں. اگلی سٹیج پہ آپ پھر دیکھیں کہ پرہیز ختم کر کے بھی میری شوگر صبح ڈاؤن ہوتی ہے, تو رات والی گولی 1 کی بجائے توڑ کے آدھی کر لیں. ہم نے گولی اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ آرام سے ٹوٹ جاتی ہے ایسے بڑے پیار سے. تو آدھی گولی وہیں رکھ لیں اسی ڈبی میں, اور آدھی گولی وہ لے لیں. تو جب شوگر آپ کی ڈاؤن ہوتی ہے, اور 1-8 دن سے نہیں 2-3 دن آپ نے دیکھا روز ڈاؤن ہو جاتی ہے, اس سے پچھلی گولی آپ توڑ کے آدھی کر لیں. صبح والی پوری لیں, رات والی آدھی کر لیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ دن کو بھی اب ڈاؤن ہونے لگ گئی ہے میری شوگر. کسی وقت ایک وقت آتا ہے جب 3, 4, 5 ہو جاتی ہے, بہت لو ہو جاتی ہے, کھایا بھی ہوتا ہے پھر بھی لو ہوتی ہے, ویکنس فیل ہوتی ہے. یہ شوگر کی نشانی ہے. ہاتھ ایسے ایسے کانپتے ہیں, یہ شوگر لو ہونے کی نشانی ہے. اچھا, شوگر لو ہونے پہ ہاتھ کانپتے ہیں, آپ مرا فیل کرتے ہیں, اپنے آپ کو گرا فیل کرتے ہیں, آپ ڈپریس فیل کرتے ہیں, اور ایسے کمزوری سی سستی سی فیل کرتے ہیں, نیند سی فیل کرتے ہیں. تو یہ شوگر کم ہونے کی علامت ہے. تو چیک کریں شوگر اسی وقت. اگر آپ کی شوگر لو ہے تو پھر صبح والی گولی جو اس سے پیچھے لی تھی آپ نے اس کو توڑ کے آدھی کر دیں. اور شوگر ہائی ہونے کی کیا علامات ہیں؟ ہائی ہونے کے بھی آلموسٹ سیم ہی علامت ہے, لیکن اس میں ہاتھ نہیں کامتے, اس میں کمزوری نہیں محسوس ہوتی, اس میں آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. آپ نیند تو آتی ہے سم ٹائم اس میں, لیکن آپ کو درد ہوتی ہے. سم ٹائم آپ کے ہارٹ میں پین ہوتی ہے, اس میں آپ کو یہاں پین فیل ہوتی ہے, کیونکہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے ہائی شوگر سے, اسٹروک ہو سکتا ہے ہائی شوگر سے, کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے ہائی شوگر سے, لیور فیلئر ہو سکتا ہے. شوگر از ڈیڈلی, ویری ڈیڈلی. یہ سلو کلر ہے لیکن ڈیڈلی ہو سکتی ہے. اگر کسی شخص کی شوگر 600 650 ہو جائے, جس کو ہم کہہ لیں 30 ہے, تو 30-32 ہو گئے شوگر, تو وہ شخص کا کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے. اور ساتھ میں آپ کو بلڈ پریشر کا بھی ایشو ہو تو کڈنی ڈیفینیٹ فیل ہو جائیں گے, پھر آپ ڈائلسس پہ چلے جائیں گے. اسٹروک ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, برین آپ کی جس کو کہتے ہیں وین پھٹ گئی, برین ہیمریج ہو سکتا ہے اس کا. اور کچھ لوگ سائلنٹ ہارٹ اٹیک سے گزرتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے شوگر کوڈ بی دی ریزن. نہیں, جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک آج کل تو خیر ایک اور وجہ سے ہو رہا ہے, ہارٹ اٹیک جو بتائی نہیں جا سکتی یہاں, وہ کافی زیادہ ہو گیا. ینگ ایک 6 سال کے بچے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا پچھلے دنوں, ڈیتھ ہو گئی اس کی. کانپور کے اندر پچھلے 2 ہفتوں میں 29 لوگوں کی ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی. ان کا چیک کریں, انہوں نے انسولین لگوائی تھی. سوری, انسولین نہیں, وہ لگوائی تھی ویکسین. پتہ نہیں موسم کی شدت, اوور آل بلڈ فلو میں ڈسٹربنس, اینڈ کانپور ایسے نہیں ہے ہارٹ اٹیک ہوتا. وہ آپ کے ڈی این اے اور آر این اے میں پرابلم ہو گئی ہوئی ہے جس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. بہت لوگوں کو ہو رہا ہے, خیر وہ ایک اور چیز ہے. تو اب آپ آدھی گولی پہ آ چکے. ہماری دوائی کے 3 ڈفرینسز ہیں باقی دوائیوں سے. ایک یہ کہ یہ آپ کے آخری دوائی کو بھی ختم کر دیتی ہے, انسولین انجیکشن جس کو ہم بولتے ہیں. دوسرا میجر ڈفرینس ہے کہ یہ پرہیز نہیں کراتی, پرہیز ختم کر دیتی, سارا کچھ کھا سکتے ہیں آپ سوائے چینی کے. تیسرا ڈفرینس یہ ہے کہ یہ دوائی جیسے جیسے آپ کا پنکریاز جوان ہوتا جاتا ہے, آپ کا بیٹا سیلز ٹھیک ہوتے جاتے ہیں, یہ دوائی ان کو ٹھیک کرنے کی ہے, ویسے ویسے آپ کی دوائی کی ریکوائرمنٹ کم ہوگی. اب دیکھیں نا 4 گولیاں کھا رہا ہے ایک شخص, تو وہ 3 پہ آیا ہے. کیسے آیا؟ 25% کام کون کر رہا ہے؟ آپ کی باڈی کے اندر کچھ ٹھیک ہوا نا, جس نے 25% کام کرنا شروع کر دیا تو دوائی 25% کم ہو گئی. اب 50% دوائی کم ہو گئی ہے, تو کون ٹھیک کر رہا ہے اندر کام؟ آپ کی باڈی ٹھیک کرنا شروع ہو گئی کام, جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ 50% دوائی ریڈیوس کرو. اسی طرح جب ہم نے 2 گولیوں سے آدھی گولی کر لی,
تو یہ تیسرا ہمارا ہے کہ یہ دوائی ود دا پیسج آف ٹائم کم ہوتی ہے. باقی ساری دوائیاں شوگر کی بڑھتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. یہ اکیلی دوائی ہے جو ود پیسج آف ٹائم کم ہوتی ہے, اور اتنی کم ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی 1 ہفتے بعد آدھی گولی کھانی پڑتی ہے, کبھی کبھی 1 دن چھوڑ کے, کبھی کبھی 2 دن چھوڑ کے, کبھی کبھی مہینہ چھوڑ کے, کبھی 15 دن چھوڑ کے آدھی گولی پہ آپ آ جاتے ہیں. واو, آپ کی دوائی تو کافی مؤثر لگ رہی ہے. بہت 22 سال ہو گئے اب تو اس کو. یہ میں کہہ رہا ہوں نا, دوائی نہیں ہے, یہ دعا ہے, یہ کچھ اور ہے. تو یہ تو تھا گولیاں چھوڑنے کا طریقہ. اب آ جائیں آپ انسولین انجیکشن کیسے چھوڑنا ہے. ایک شخص اگر انسولین انجیکشن لیتا ہے, لیٹ سپوز وہ 60 یونٹ لیتا ہے, 30 صبح 30 شام, یا 40 صبح 20 شام, یا 35 صبح 25 شام, جیسے بھی ہے, وہ جب شوگر کی دوائی شروع کرے گا تو وہ وہی 4 گولیوں سے شروع کرے گا ہر 6 گھنٹے کے بعد, پکا فکس 6 آورس. یہ نہ ہو کہ ایک گیپ 8 گھنٹے کا ہو جائے اور ایک گیپ 4 گھنٹے کا ہو جائے, ایسے نہیں کرنا. گیپ کو پکا فکس 6 گھنٹے رکھنا ہے اور گولی شروع کر دینی ہے کسی دن. اور انسولین انجیکشن اپنی اسی طرح لگانی جیسے آپ لگاتے ہیں. کسی دن یا پہلے دن آپ کی شوگر نیچے آ جائے گی, گر جائے گی. پہلے تو وہ گیپ کور ہوگا نا, سپوز آپ کے انسولین لگا کے بھی اور اپنی گولیاں کھا کے بھی آپ کی شوگر 12, 14, 15, 16 رہتی ہے. تو وہ جو 12, 14, 15, 16 سے لے کر 7 تک کا گیپ ہے, پہلے سلولی وہ کور ہوگا ہماری دوائی سے. جس دن گیپ کور ہو گیا اس کے بعد شوگر نیچے آنی شروع ہو جائے گی. جو ہی شوگر نیچے آئے آپ نے اپنی انسولین انجیکشن سے پہلے شوگر چیک کرنی ہے روز. جب بھی انسولین انجیکشن لگانا ہے, سپوز 7 بجے لگاتے ہیں صبح, تو آپ 5 منٹ پہلے شوگر چیک کریں. آپ کی شوگر سپوز ہے 5, 6, 7 یا 8 تک ہے, تو آپ اپنی انسولین انجیکشن کے 5 یونٹ کم کریں. اور اگر آپ کی شوگر 5 ہے, بہت لو ہے, تو اگر بہت لو ہے تو 5 کم کریں, اگر 8 ہے تو 2 یونٹ کم کریں. اوکے. اور اگر 1 پوائنٹ زیادہ ہے, جیسے 8 نارمل میں کنسیڈر کرتا ہوں, 7.5, 8, 9 تک ہے, تو پھر 1 یونٹ کم کریں. صبح 1 یونٹ, شام 1 یونٹ, صبح 1 یونٹ, شام, ایوری ڈے کم کرتے جائیں. اگر بہت لو ہو رہی ہے تو 2 یونٹ صبح, 2 شام, 2 صبح, 2 شام. اگر حد سے زیادہ لو ہو رہی ہے تو 5 صبح 5 شام, 5 صبح 5 شام کر کے آپ اس کو 2, 4, 5, 10, 15, 20 دن میں 0 کر دیں. اور پھر بیچ میں ایسا آئے گا, یہ ایسے کرتی ہے, فلکچویٹ ہوتی ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے. جس دن آپ دیکھیں گے آپ کی شوگر ہائی ہے, اس دن آپ نے انسولین بڑھانی نہیں ہے, جتنی کل لگائی تھی اتنی ہی لگانی ہے. جہاں کل پہنچے تھے کم کرتے کرتے وہی لگانی ہے, اس سے آگے نہیں انکریز کرنی ہے. 1 آدھ دن میں پھر نارمل ہو جائے گی, پھر سموتھ ہو جائے گی, پھر کم ہونے لگے گی. جب پھر کم ہونے لگے پھر ریڈیوس کرنی شروع کر دیں. 1-2 دن ویٹ کریں, بس 1-2 دن اتنی لگائیں جتنی کل لگائی تھی, کم کرتے کرتے جہاں کل آپ پہنچے ہیں. تو 1-2 دن بعد جب دوبارہ کم ہونے لگے, پھر انسولین اسی طرح سے 1 یونٹ ہے صبح 1 شام, یا 2 صبح 2 شام, یا 5 صبح 5 شام. کئی لوگ تو ایسے ہیں, انہوں نے دوائی لی اور شوگر اتنی کم ہو گئی, انہوں نے اس دن جو 10-20 یونٹ لگانے تھے لگائے ہی نہیں, اور دیکھا تو صبح بھی شوگر نارمل تھی, صبح بھی نہیں لگائی, مگر دفعہ کرو انسولین کو اٹھا کے پھینک دیا, پہلے دن ہی انسولین چھوٹ گیا. اور ایسے تعداد 50% سے زیادہ ایسے لوگوں کی. تو اس طرح سے انسولین چھوڑنی ہے. پھر جب آپ کی انسولین چھوٹ گئی, پھر آپ نارمل شوگر پیشنٹس کی طرح سے اپنی گولیاں چھوڑیں گے, اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 4 گولیاں لیتے ہوئے پہلے اپنی گولیاں چھوڑیں, پھر 3 گولیاں کر دیں, پھر 2 گولیاں کر دیں, پھر آدھی پہ آ جائیں, پھر ایک ٹائم پہ آدھی پہ آ جائیں. اور اس کو 6 مہینے سال لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو انسولین انجیکشن چھوڑنے کا تھا. اب آپ کا اور کوئی سوال؟ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ زیادہ تر کیا بتاتے ہیں کہ ان کو کیوں ہو جاتی ہے شوگر؟ وہ تو نہیں بتاتے, ان کو نہیں پتا کہ کیوں ہوئی ہے شوگر. ان کو تو یہی پتا ہے کہ شوگر ہو گئی ہے, بس. ان بیچاروں کو بالکل کچھ نہیں پتا, وہ نہیں کچھ بھی بتاتے. ان کو ہم پوچھتے ہیں, ہم جو کویسچنس کرتے ہیں کہ یہ کویسچن آپ کی لائف میں کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, تو ان کے کویسچنس کے حساب سے ہم پھر جواب دیتے ہیں. تو جب ہم ان کے کویسچنس کو پوچھتے ہیں, سپوز ہم سب سے پہلا کویسچن ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی رات کی نیند کیسی ہے, آپ دوائی کون سی لیتے ہیں, آپ کی صبح شوگر کتنی ہوتی ہے, آپ کی شام کو شوگر کتنی ہوتی ہے, آپ کی دوپہر کو شوگر کتنی ہوتی ہے, آپ کو یہ کیا ہوتا ہے, یورین کے لیے آپ رات کو کتنی دفعہ اٹھتے ہیں, آپ وہ کیا کرتے ہیں, غصہ کتنی دفعہ آتا ہے, فلاں کیا ہوتا ہے, فلاں کیا ہوتا ہے, گولی کون سی کھاتے ہیں, بلڈ پریشر کتنا رہتا ہے. جو ہی یہ سوال کرتے ہیں, آپ کو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, نہیں ہوتا, پیروں میں درد ہوتا ہے, نہیں ہوتا, ہاتھ آپ کے کس طرح رہتے ہیں, جسم آپ کا کس طرح ہے, شکل دیکھ کے 50% تو پتہ چل جاتا ہے. تو جب یہ سارے سوال کر لیتے ہیں تو ساری پکچر اس کی میرے کاغذ پہ آ چکی ہوتی ہے. تو میں اس پیپر پہ سارا کچھ لکھ دیتا ہوں, اور میں ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں کہ کون سی دوائی ان کو کتنی دفعہ دینی اور کب دینی, اور ان کی اپنی دوائی کب چھڑوانی, اور ان کو اور کیا کیا کمپلیکیشنز ہیں.
تو یہ بڑا آسان ہے. میرا خیال آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. اب ہم جاتے جاتے جی جاتے جاتے آپ کا اسپیشل میسج جس کا ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے. آخری میسج یہ ہے کہ جو نافرمان بیٹا ہوتا ہے نا، جو نافرمان بیٹا ہوتا ہے وہ کل کا بدقسمت باپ ہوتا ہے. جو شخص اپنے باپ کے ساتھ جو سلوک کرے گا کل کو اس کی اولاد اس کے ساتھ 100% اس سے زیادہ شاید برا سلوک کرے. تو نافرمان بیٹا، نافرمان سمجھتے ہیں نا آپ کس کو کہتے ہیں؟ ڈس اوبیڈینٹ، جو بات نہ سنے، جو آپ کا فرمان نہ سنے. جو آج کا نافرمان بیٹا ہے وہ کل کا بدقسمت باپ ہے. اس کے ساتھ سیم یہ ہونا ضروری ہے. بالکل، اٹس اے لا آف نیچر. لا آف نیچر. ایک شخص اپنے باپ کو اٹھا کے ساری رات کھانستا رہتا تھا تو اس کو اٹھا کے کندھے پہ تو پھینکنے چلا گیا کہ کہیں میں پھینکاؤں باپ کو. نہر کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو باپ پوچھتا بیٹا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہتا ہے آپ کو پھینکنے جا رہا ہوں نہر میں. آپ میرا زندگی میری خراب کر دی آپ نے. ایسے ہیں بہت سارے ناہنجار بچے. تو وہ کہتا ہے اچھا یہاں نہ پھینکنا مجھے. اس نے کہا یہاں کیوں نہ پھینکوں؟ اس نے کہا یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا. لائف از اے کارما. تو وہ واپس آ گیا اور ڈر گیا کہ میں نے آج اپنے باپ کو پھینک دیا تو کل کو میرا بیٹا بھی مجھے وہیں پھینکے گا. تو جو آج کا ڈس اوبیڈینٹ بیٹا ہے وہ یہ سوچ لے، اس کو پکا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کل کے بدقسمت باپ ہوں گے. تو آج ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. واو، واٹ اے بیوٹیفل میسج. بالکل جی، ڈس اوبیڈینس نہیں ہونی چاہیے. اور ڈاکٹر مرتضیٰ سے بہت اچھی گفتگو رہی شوگر کے حوالے سے، انسولین کا اور دوائیوں کا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو شو اچھا لگا ہوگا. اینڈ ایجوکیشن از پاور. وین یو ایجوکیٹ یور سیلف یو آر ایکچولی امپاورنگ یور سیلف. سو امید کرتے ہیں کہ آپ پرائم ایشیا ٹی وی کو اسی طرح پیار دیتے رہیں گے. طوبہ انجم ہاشمی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پرائم ایشیا ٹی وی. تہاڈا اپنا تہاڈے لئی.